बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब मिर्ज़ा साहब की क़यादत में हम सहाफ़ियों ने फाउंटेन हाउस फ़ारुखाबाद का विज़िट किया था। वहाँ पे हमने 2 हिस्सों में आपको बताया कि किस तरह से फ़िश फेस्टिवल वहाँ पे हर साल होता है। इस साल भी हुआ, शदीद सर्दी थी। वहाँ पे जिस तरह से इंतज़ामात किए गए थे, ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात थे। और वहाँ पे किन लोगों को रखा गया है, मज़लूम हैं, बिल्कुल बेबस हैं, अपने घरों से तो कई निकाले हुए भी हैं, बिल्कुल लाचार किस्म के लोग हैं। और कई का दिमागी तवाज़ुन तो इतना भी नहीं है कि वो अपने आप को भी संभाल सकें। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे होश में हैं, स्पेशल लोग इनको कहा जाता है। और इनको जिस तरह से कुछ लोग कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन इनके लिए एक लफ्ज़ उन्होंने रखा है मेंबर का। कोई इनको किसी और नाम से नहीं पुकारता, इनको सिर्फ इनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए मेंबर के नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि हम पिछली व्लॉग में बता चुके हैं कि किस तरह से गंगा राम की तरफ से फाउंटेन हाउस की बुनियाद रखी गई। गो के उन दिनों फाउंटेन हाउस नहीं था, विडो हाउस था, बेवाओं का घर के नाम से इसी जगह का नाम था लाहौर में जो है। और उसकी फिर शाखें बनती गईं। आजकल इसकी सरबराही कर रहे हैं जनाब अखूबत वाले अमजद साकब साहब। और इससे पहले इसकी जो बुनियाद रखी थी गंगाराम के विडो हाउस को जिसने आगे बढ़ाया था वो रशीद चौधरी साहब थे। आ जाते हैं वहीं पे फाउंटेन हाउस फ़ारुखाबाद में। वहाँ पे फ़िश फेस्टिवल किन लोगों के लिए था? ये हम लोगों के लिए नहीं था। ये वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके लिए ये फेस्टिवल हर साल मुनक्कद होता है। लाहौर से लोग जाते हैं, दीगर शहरों से भी आते हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने बताया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाया गया है। ये है बाबा जी के नाम से मशहूर जनाब गियासुद्दीन साहब। ये फाउंटेन हाउस के सेक्रेटरी हैं, जबकि MSS के हैं जनाब इमरान मुर्तज़ा साहब। और इसके सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, वो हैं अखूवत वाले अमजद साकब साहब। जैसा कि पहले हमने आपको इंटरव्यूज़ भी दिखाए थे और उनके साथ गुफ्तगू भी हुई थी। जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पे मेंबर हैं, जो अपने आप से भी बेगाना कभी कभी हो जाते हैं। तो आज भी तीसरे व्लॉग में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जैसे ही गियासुद्दीन ब्लॉक से निकलते हैं, इस बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। उसके बाद फिर आगे एक और तालाब आ जाता है आपके दूसरी तरफ जाते हुए, जहाँ पे पंडाल बनाया गया था उससे लेफ्ट साइड पे तालाब आ जाता है। इसमें भी मछलियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो पहले तालाब था उसमें से मछलियाँ पकड़ी गई थी, तो इस तालाब को अभी नहीं छड़ा गया। तो उसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर पंडाल था। और उसके थोड़ा आगे जाएं तो आपको जैसा पहले बताया था कि हमें चौधरी शुजात हुसैन भी वहाँ नज़र आए। चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं। आप सोच रहे होंगे कि चौधरी शुजात हुसैन का वहाँ क्या काम, वो इतनी सर्दी में कैसे वहाँ पे चले गए? बाकी लोग भी तो सर्दी में वहाँ पे गए थे। तो चौधरी शुजात हुसैन वहाँ पे यूँ नज़र आए कि किसी दौर में वहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई थी उसका इफ्तिताह चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से किया गया था। और इसी इलाके में और इसी जगह पर जहाँ पे जो फाउंटेन हाउस कायम किया गया है, जनरल ज़िया-उल हक साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने 25 एकड़ ज़मीन दी थी। उनकी अपनी बेटी स्पेशल बच्ची थी ज़ैन ज़िया, तो उनका इलाज किया करते थे रशीद चौधरी साहब। तो उन्होंने एक मुलाकात के मौके पर कहा कि हमारा भी फाउंटेन हाउस चल रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी तकलीफ़ कीजिए। तो जनरल ज़िया-उल हक साहब की बेटी चूँकि ख़ुद भी स्पेशल बच्चियों में शामिल होती थी, तो जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से एक तो 25 एकड़ रकबा अलाट कर दिया गया फाउंटेन हाउस के लिए। और जो भी जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से, जो भी एक सदर की तरफ से हो सकता था, वो उन्होंने फाउंटेन हाउस के लिए किया। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वहाँ पे इस मस्जिद का इफ्तिताह किया था। तो यूँ चौधरी शुजात हुसैन साहब वहाँ पे नज़र आए, उनके नाम की तख्ती लगी हुई थी। इसीलिए हमने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन भी वहाँ पे मौजूद थे। इंसान चला जाता है, इंसान फ़ानी है, लेकिन इंसान की यादें रह जाती हैं। वैसे चौधरी साहब अभी भी माशाल्लाह से वो सेहतमंद हैं। वैसे जनरल हमने बात की कि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। इस मस्जिद के साथ ही राइट साइड पर कंपैशन होम्स है। तो ये है आयशा सिद्दीक़ा कंपैशन होम्स। वहाँ पे किसको रखा जाता है, किसको रखा गया है? वहाँ पे 70 के करीब ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उम्र रसीदा भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। उनको वहाँ पे बड़ी हिफाजत के साथ रखा गया है
تو ہمارے جو وہاں پہ میزبان تھے، ہمیں جو وہاں پہ وزٹ کرا رہے تھے، انہوں نے ان کے بارے میں بریفنگ دی، تو ہم نے خود بھی وہاں پہ تھوڑا سا جائزہ لیا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے یا جن کے والدین اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو گھروں میں سنبھال سکیں۔ یہ بھی وہی خواتین ہیں جن کا ذہنی توازن اس طرح سے نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں سنبھال سکتی جس طرح سے ایک عام صحت مند عورت یا انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو جب تک ان کے والدین ہوتے ہیں عمومی طور پر تو یہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان کے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے انہی گھروں میں رہنا غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایسی بچیوں کے ساتھ بے دردی سے، بے رحمی سے پیش آیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کبھی تو بہت برا بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے پھر یہ کمپیشن ہومز بنائے گئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ اس حصے کا نام ہے جس میں یہ خواتین رکھی گئی ہیں۔ جیسے ہی ان کے کمرے میں ہم داخل ہوئے تو وہاں پہ کہیں تو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں پہ کہہ کے لگ رہے تھے، اپنے اپنی سوچ کے مطابق یہ خواتین ریئیکٹ کر رہی تھیں۔ ایک ان میں انگریزی میں بات کر رہی تھی، وہ کوئی تعلیم یافتہ معلوم ہوتی تھی اور ان کا ذہنی توازن اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ ان کی طرف سے تو جو بعد میں سیشن ہوا اس میں تقریر بھی کی گئی اور انہوں نے وہاں پہ ایک دو گانے بھی سنائے، اور ان میں ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے ہمیں دیکھا، کیمرہ مینوں کو دیکھا تو ان کی دھڑ نکل گئی، وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ انہوں نے کئی نے تو اپنے بازو اپنے ماتھے پر رکھ لیے، اس طرح سے وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر، اور وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہمیں یہاں پہ کیوں لایا گیا، اس طرح سے میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا، جبر کیا۔ وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کا نام بھی لے رہی تھی۔ بہرحال وہاں پہ انتہائی دقت آمیز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، تو ان کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے جو میزبان تھے، وہاں پہ انہوں نے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے، اور وہاں پہ ایک تھراپسٹ بھی خاتون تھی، ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ 2018-2019 میں جب افتتاح ہوا تھا، آپ بھی دیکھیں گا اس کو بنا دینا کے لیے آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے۔ مائی نیم از فائزہ امین اینڈ آئی ایم بیہیورل تھراپسٹ، اور یہاں پہ بہت سے پیشنٹ ذہنی جو مریض ہیں یہاں پہ رہتے ہیں۔ 75 ہمارے پاس فیمیل ہیں، جو یہاں پہ 34 یہاں پہ 34 دوسرے وارڈ میں ہیں ہمارے پاس۔ ان کے بارے میں آپ جی، یہ یہاں پہ مدر ہیں، آج مس فرزانہ اسلم ہے، یہ سپروائزر ہیں، یہ ایز اے مدر یہاں پہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں انہیں سنبھال رہی ہیں۔ مینس یہ یہاں پہ سپروائزر ہیں، اور اٹینڈنٹس جو ہوتے ہیں اور دوسرے جو اسٹاف سارا ہے یہ انہیں بتاتی ہیں، ممبرس آپ یہ سپروائزر ہیں ایز اے مدر، یہ انہیں بتاتی ہیں اس طرح سے ہمارے جو ممبرس ہیں انہیں آپ نے سنبھالنا ہے، صبح نہلانا ہے، یہ ساری چیزیں اس بارے میں۔ تو بتائیے ذرا آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم، میری صبح 7 سے لے کے رات 7 بجے تک ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اسٹاف کو، اٹینڈنٹ اور سینٹری ورکر کو الگ الگ بتانا ہوتا ہے، ممبرس کو نہلانا ہے اور باقی صفائی کے بارے میں، اور ان کو اس طرح سے گرم رکھنا ہے۔ اور یا آج کل سردی پڑ رہی ہے بہت زیادہ، اس لیے پھر کپڑوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جوتوں کا رکھا جاتا ہے تاکہ کسی ممبرس کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اچھا، تو ممبر آپ کے ساتھ بیہیو اچھا کرتے ہیں؟ ممبر میرے ساتھ بہت اچھا بیہیو رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ ہیپر بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صبح 7 سے شام 7، اس کے بعد ڈیوٹی کسی کی ہوتی ہے؟ وہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ ان کے گروپس ہوتے ہیں الگ الگ، ان میں بیزی رکھتے ہیں ان کو، زیادہ سے زیادہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بیزی رہے۔ رات کے 7 سے لے کے صبح 7 بجے تک کوئی اور ڈیوٹی کو ہوتا ہے؟ دوسری مدر نائٹ میں اور مدر آ جاتی ہے۔
تو آپ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ ہمارا یہاں پہ یہ ہے جیسے ذہنی پیشنٹ یہاں پہ رہتے ہیں تو انہیں بتانا تھراپیز بتانا, تھراپی سے انہیں اس چیز سے باہر لانا. دو طرح سے ذہنی علاج ہوتا ہے, ادویات سے, میڈیسن سے, اور دوسرا ہے تھراپی سے. اس سے مراد یہ بات چیت سے, اور اس میں ڈفرینٹ ویز یوز ہوتے ہیں, جیسے ڈفرینٹ ورزشیں بتائی جاتی ہیں انہیں, سی بی ٹی تھراپی بتائی جاتی ہے, سوچ اور رویہ بدلنا. سی بی ٹی تھراپی سے مراد یہ ہے سوچ. یہاں پہ یہ مسکے رہتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے ہیں؟ یہاں پہ پرماننٹ پیشنٹ بھی بہت دیر سے یہاں پہ پیشنٹ رہ رہے ہیں, اور بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو لے بھی جاتی ہیں, پر زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے پاس بہت دیر سے رہ رہے ہیں. جیسے فیملی والے جو ہیں وہ نہیں ساتھ دے رہے. جی, اور اس لیے پھر وہ یہاں پہ رہتے ہیں. جیسے اب بہت سی مدرس ہیں یا پھر ماں باپ نہیں رہے, بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں, یا بھابیاں نہیں سنبھال رہی, اس طرح سے. تو اس بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس ایسے بھی رہ رہے ہیں. اخبارات میں اور میگزین بھی لکھتے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. میں آپ کو what about the rules and regulations of this foundation? They hate the members of this community. This woman hit me right now very forcefully. Madam, sir, میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. اب پاؤں میں کیا ہوا آپ کو؟ سافٹ ایک منٹ. یہ تنظیم دائرہ نہیں وہ بھی آنے والی ہے سر. جی بالکل, وہ بھی آئیں گے. آپ لوگ ہمارے اتنا خیال رکھتے ہیں, جی ہمیں پروجیکشن دیتے ہیں. یہ میں پکڑ لیتا ہوں, میں پکڑ لیتا ہوں, یہ پکڑ لیا. اینستھیزیا بھی ٹیکے لگا کے بھائی یہاں لایا تھا کہ بولے گی اب مجھے ہوش تھا. اب میں نے نہیں بات کری, وہ خواب میں آئے, انہوں نے کہا تم نے میری بیٹی کو ڈسون کیا, میں تمہیں اپنی جائیداد سے ڈسون کرتا ہوں. سر جی امی آئی خواب میں, امی میں خواب میں آئی, خواب میں آئی. پہلے ہم لوگوں نے خود ان کے بھیا کو مارا تھا امریکہ والے, پھر اس کے بعد میری خالہ سونا نے اپنی بک کے ذریعے ان کے بھیاؤں کو زندہ کیا ہے. اتنی بڑی بات ہے, کیونکہ ہم چھوٹی سی حسرت تھی ان کی کہ میں حسنہ مریم ہے اور میں چھوٹی مریم ہوں. اللہ ہاؤس کی حفاظت کرے اور ترقی دے, ڈاکٹر کی جان عزت کی حفاظت کرے, ترقی ادا کرے, اور پاکستان کی حفاظت کرے, اور پاکستان کی ترقی ہو. بیماروں کو شفا دے. جی بتائیں آپ فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں, فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں بتانا. کھانا بہت اچھا دیتے ہیں یہاں پہ. نہیں میرے پاس ہے. سر رات میں کیا تھا, دال آئی تھی. سر ہمارے گھر بھی آتے ہیں, بریانی. ہم تو لیوشلی رہ رہے ہیں, نہ کوئی کام نہ کوئی کاج, دشمنی اناج. سب یہ جو ہے نا فرزانہ نے آج پتہ کیا کیے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں رہتی ہیں نا, وہ راز کھولا ہے. وہ مرد کی جب باہر اذانیں ہوتی ہیں نا, کچھ فرماتی ہیں, وہ اس سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے طنز کیا ہے, جس سے ان کا کوئی راز بکھرا ہے تو انہیں غصہ آیا ہے. چلے میں سمجھا دوں گا. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کے سامنے فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد کے وزٹ کا تیسرا حصہ رکھا. آخری حصے میں, چوتھے حصے میں آپ کے سامنے وہ سیشن دکھائیں گے جس میں تقاریر کی گئیں اور وہاں پہ کوئی نغمہ سرائی بھی
وہاں کے خصوصی لوگوں کی طرف سے کی گئی. اجازت دیجیے اور اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.